ساتھ والے کمرے سے آج پھر چیخو پکار کی آواز آ رہی تھی۔ انسپکٹر بلراج آج پھر کسی کی کمبختی لے کر آیا تھا۔ ننگی پیٹھ پر چمڑے کا جوتا کھانے والا ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح چیخ رہا تھا۔ خدا کا واسطہ تھانے دار صاحب، مجھے معاف کر دو، آپ کے بچوں کا واسطہ مجھے بخش دو، میرا کوئی قصور نہیں۔ بلراج نے بھاری بھرکم آواز میں ایک نہایت غلیظ گالی دی اور بولا، سیدھی طرح بک دے ورنہ میں تیرے مردے پر بھی چھتر لگانے سے بعد نہیں آؤں گا۔ بول کہاں رکھا ہے چوری کا مال؟ ملزم کی گھگائی ہوئی آواز آئی، میرا رب جانتا ہے تھانے دار صاحب، میں بے قصور ہوں۔ بلراج گرج کر سپاہی سے بولا، لاؤ اس بدبخت کی ماں اور بہن کو بھی کمرے میں، وہ بھی اس کا حشر دیکھیں۔ ملزم چیخا، خدا کا واسطہ تھانے دار صاحب، یہ ظلم نہ کرو، میری ماں مر جائے گی۔ مر جائے گی تو پھر بتاتا کیوں نہیں؟ اچھا بتاتا ہوں تھانے دار، بتاتا ہوں۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا عموماً انسپکٹر بلراج کی قہر آلود آواز، ملزموں کی چیخو پکار سنتا رہتا تھا۔ یہ ایک شہری تھانہ تھا، انچارج ایک ڈی ایس پی تھا۔ میرے علاوہ جو دوسرا انسپکٹر یہاں تعینات تھا وہ بلراج تھا۔ بلراج موٹی توند والا اور نہایت سخت گیر چہرے والا ایک روایتی تھانے دار تھا۔ میں نے کئی بار اس کے منہ سے نکلے ہوئے فقرے کے الفاظ گنے تھے۔ 8 الفاظ کا فقرہ ہوتا تھا تو یقین کریں ان میں 4 انتہائی ننگی قسم کی گالیاں ہوتی تھیں۔ اس کے نزدیک ملزم سے پوچھ گچھ کا ایک ہی راستہ تھا، اس کا نام پوچھو، ناکام، بس کپڑے اتارو اور فرش پر شروع ہو جاؤ، باقی کا کام اس 2 فٹ لمبے چمڑے کے ٹکڑے کا ہے جسے لوگ چھتر کہتے ہیں۔ اسے اذیت دینے کے ایسے طریقے آتے تھے کہ ہم جیسے پولیس والے بھی دیکھ اور سن کر دنگ رہ جاتے تھے۔ بعض ملزم تو بلراج کی شکل دیکھتے ہی جھوٹے سچے الزامات بھی اپنے سر لے لیتے تھے۔ تھا تو وہ میرا ہم پیشہ، لیکن حقیقت میں ایک وہ برے پولیس والے کی تمام خصوصیات پر پورا اترتا تھا۔ جوڑ توڑ کا ماہر، شراب و عورت کا رسیا اور راشی۔ میرے ساتھ اس کے تعلقات بس واجبی سے تھے۔ وہ مجھے بہت تھانے دار کہہ کر پکارتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ پیٹھ پیچھے وہ میرا مذاق اڑانے سے بھی نہیں چکتا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا دیوار کی طرف ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ بلراج نے ملزم کو ماں بہن کے سامنے ذلیل کرنے کی دھمکی دی تھی اور وہ چوری بتانے پر تیار ہو گیا تھا۔ مجھے ملزم کے ہانپنے کی آواز اپنے کمرے میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ جلدی بتا، ایک اور غلیظ گالی بلراج کی آواز کی صورت میں آئی تھی۔ بتاتا ہوں حضور، مجھے ذرا یورین کر لینے دیں۔ میں کہتا ہوں پہلے بکواس کر حضور، میں بہت سخت آیا ہے۔ اوے کرمداد، بلراج کی آواز آئی، جا اسے موت کرا کے لا۔ میں بڑے غور سے یہ گفتگو سن رہا تھا۔ ملزم کے آخری فقرے میں نہ جانے کیا بات محسوس ہوئی کہ میں چونک سا گیا۔ کچھ عجیب سا پرسکون سا لہجہ تھا اس کا۔ پھر میں نے اپنے کمرے کی چک سے دیکھا، 2 سپاہی ملزم کو سہارا دے کر واش روم کی طرف لے جا رہے تھے۔ بیچارے کی حالت بڑی پتلی دکھائی دیتی تھی۔ میں فارغ بیٹھا تھا، یوں ہی ٹہلتا ہوا باہر آ گیا۔ سردیوں کے دن تھے، شام ہونے والی تھی۔ تھانے کا مرر میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک مجھے چھت پر دھماکہ چوکڑی کی آوازیں آئیں۔ ابھی چند لمحے پہلے ملزم کو یورین کروانے کے لیے چھت پر لے جایا گیا تھا اور اب یوں لگ رہا تھا جیسے اوپر کوئی کشتی ہو رہی ہے۔ مجھے کسی خطرے کا احساس ہوا۔ میں سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ تھانے کی عمارت کافی پرانی تھی، چھت کوئی 20 فٹ اونچی رہی ہوگی۔ میں 2 سیڑھیاں پھلانگتا چھت پر آیا، محرر میرے پیچھے تھا۔ جو ہی چھت پر پہنچا میں نے ملزم کو پرلی جانب بھاگتے دیکھا۔ ایک سپاہی زمین پر گرا تھا جبکہ دوسرا ملزم کے تعاقب میں تھا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ ملزم کیا چاہتا ہے۔ وہ چھت سے چھلانگ لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے پوری رفتار سے اس کے پیچھے لپکا۔ ملزم منڈیر سے کوئی 20 گز کے فاصلے پر تھا۔ میرا اور اس کا درمیانی فاصلہ 10 فٹ کے قریب تھا۔ عین اس وقت جب وہ منڈیر پر پہنچ چکا تھا میں نے اسے چھاپ لیا۔ ہم اوپر نیچے گرے، تھوڑا سا لڑک کر عین منڈیر کے اوپر پہنچ گئے۔ 20 فٹ نیچے سڑک پر آمد و رفت جاری تھی۔ کچھ لوگوں نے چونک کر اوپر دیکھا تھا۔ میں ملزم کو گزرتا ہوا منڈیر سے نیچے لے آیا۔ وہ بری طرح چلا رہا تھا، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، مر جانے دو مجھے۔ اس کے چہرے پر دیوانگی طاری تھی۔ میں نے اسے اڑنکا لگا کر چھت پر گرا دیا۔ مرر اور دونوں ہی سپاہیوں نے اسے دبوچ لیا۔ وہ خود کو چھڑوانے کے لیے دیوانہ وار زور لگا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سڑک پر اور چھت پر مجمع لگ گیا۔ راہگیر بڑی دلچسپی سے تھانے کی چھت پر ہونے والا تماشا دیکھ رہے تھے۔ سپاہیوں نے چیختے چلاتے ملزم کی ٹانگیں اور بازو پکڑے اور اسے نیچے لے آئے۔ انسپکٹر بلراج ہمیشہ سے زیادہ آگ بگولا نظر آ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے ملزم کو لے جانے والے سپاہیوں کو تھپڑ مارے، پھر ملزم پر پڑ پڑا۔
اپنی پٹی اتار کر اس نے ملزم کو اتنی بے دردی سے پیٹا کہ اسے غش آ گیا۔ ملزم کی بہن اور ماں جو بلراج کے دفتر میں بیٹھی تھی شور سن کر نکلی۔ جب انہوں نے ملزم کی حالت دیکھی تو چیختے ہوئے بلراج کے قدموں میں گر پڑی تھی، لیکن بلراج کے ہاتھ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ غش کھاتے ہوئے ملزم کو بھی مارا جا رہا تھا۔ اس وقت مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں آگے بڑھا اور بلراج کا اٹھا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے مجھے گھورا۔ پیچھے ہٹ جاؤ نواز۔ بس کر بلراج، میں نے سنجیدگی سے کہا، اسے قتل ہی کرنا ہے تو اندر لے جا۔ وہ دیکھ تھانے کے اندر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، تھانے کو آگ نہیں لگا دیں گے لوگ۔ وہ غصے سے پھنکارا، پھر لوگوں کی ماں بہنیں کرتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ملزم کا نام ولایت علی تھا اور وہ اسی شہر کا رہنے والا تھا۔ اس کی ماں اور بہن بار بار میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، بڑھیا دہائی دے رہی تھی کہ اس کا بیٹا بے گناہ ہے، اس طرح کا الزام اس پر کبھی نہیں لگا، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ عام باتیں تھیں، ملزم کے لواحقین تھانوں میں ایسے ہی دعوے کیا کرتے ہیں۔ میں نے بڑھیا اور اس کی بیٹی سے کہا کہ وہ میرے کمرے میں نہ بیٹھے، اس طرح ان کا کیس اور خراب ہو جائے گا، لیکن وہ دونوں شاید مجھے DIG سمجھے ہوئے تھیں۔ بڑھیا نے زاروں قطار روتے ہوئے بتایا کہ وہ اور اس کی بیٹی لوگوں کے گھروں میں برتن مانج کر گزارا کرتی ہیں۔ یہ لڑکا مڈل پاس ہے اور آج کل نوکری کی تلاش میں۔ اس کے بڑے بھائی علیحدہ رہتے ہیں۔ بڑھیا نے بتایا، میرا خاوند ایک پاؤں سے معذور ہے اور بیمار رہتا ہے۔ اسے وکیل نے بتایا تھا کہ اگر 500 روپے کا بندوبست ہو جائے تو تمہارے بیٹے کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ میں نے بیٹی کے بیاہ کے لیے بڑی مشکلوں سے تھوڑا سا زیور بنایا تھا، وہ بیچ کر بھی صرف 400 روپیہ اکٹھا ہو سکا۔ میرا خاوند مسلسل 3 روز تک روزی کرتا رہا۔ اسے 50 روپے ملے۔ 50 روپے ایک خدا ترس سے ادھار لے کر ہم یہاں آئے، لیکن پتہ چلا کہ ابھی ولایت کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ تھانے دار کو دے دیا، لیکن وہ 500 روپیہ اور مانگتا ہے۔ بتاؤ بیٹا، ہم اور پیسہ کہاں سے لائیں؟ اب تو ہماری جانیں ہی کہیں بک سکتی ہیں تو بیچ دو۔ بڑھیا بلک بلک کر رو دی تھی۔ دوسری طرف بلراج ایک بار پھر ولایت سے پوچھ گچھ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی ہدایت پر ولایت علی محمد بھٹا کے خلاف حوالہ سے فرار کی کوشش کی اور پولیس ملازمین کو زدوکوب کرنے کے الزام میں پرچہ کٹ چکا تھا۔ حالانکہ میرے خیال میں اگر ملزم سے بہت سختی بھی کی جاتی تو یہ اقدام خودکشی کا پرچہ درج ہونا چاہیے تھا۔ میں سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا، لیکن جانتا تھا کہ اگر میری طرف سے اس معاملے میں مداخلت ہوئی اور بلراج آگ بگولا ہو گیا تو جھگڑا ہو جائے گا۔ اب تک ولایت کی ماں اور بہن نے جو باتیں مجھے بتائی تھی ان سے بظاہر یوں لگتا تھا کہ یہ ولایت کو کسی چکر میں پھنسایا گیا تھا، ایسا چکر جس نے اسے زندگی سے بیزار کر دیا تھا۔ انسپکٹر بلراج یہی رٹ لگا رہا تھا کہ ملزم نے فرار ہونے کی کوشش کی ہے، جبکہ ایک عام سمجھ بوجھ کا شخص بھی سمجھ سکتا تھا کہ 20 فٹ اونچی چھت سے پختہ سڑک پر گر کر ہاتھ پاؤں سلامت رہنا ہی بڑی بات تھی، فرار ہونا تو دور کی چیز ہے۔ پھر میں نے ملزم کو خود چھت سے پکڑا تھا۔ اس کا رویہ یقیناً خودکشی کرنے والا تھا۔ مجھے مر جانے دو، مجھے مر جانے دو، اس کے یہ الفاظ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ عام طور پر پولیس والے اس خام خواہ کے جھنجٹ میں نہیں پڑتے، لیکن ولایت علی کا جھنجٹ ایسا تھا جسے میں نے خود قبول کیا۔ ہوا یوں کہ جب ولایت علی کو پھر مارنا پیٹنا شروع ہوئی تو اس کی ماں بہن نے میرے کمرے میں رونا چلانا شروع کر دیا، تو میں اٹھ کر بلراج کے پاس گیا۔ اس نے ملزم کو چھت سے الٹا لٹکا رکھا تھا۔ میں نے بلراج کو ایک طرف لے جا کر کہا، دیکھ یار، ابھی 2 گھنٹے پہلے کتنا بڑا حادثہ ہونے والا تھا، اگر یہ مر جاتا تو پھر ہم سب مصیبت میں پڑ جاتے، کہیں اب پھر یہ کوئی ایسی حرکت نہ کر دے۔ میرا خیال ہے کہ اسے آج کی رات سوچنے کا موقع دے دو۔ وہ تنک کر بولا، ایک تو باؤ یار، میں تجھ سے بڑا ہوں، ہر چور اچکے کا ماما بن جاتا ہے تو۔ مجھے اس کے لہجے پر اتنا تیش آیا کہ میرا ہاتھ اٹھتے رہ گیا تھا۔ مجھے اس تھانے میں آئے بھی 1.5-2 مہینہ ہی ہوا تھا اور بلراج میرے مزاج سے واقف نہیں تھا۔ یہاں صرف ایک شخص تھا جو مجھے اچھی طرح سمجھتا تھا اور وہ تھا یہاں کا انچارج DSP عطا اللہ خان۔ میں ایک لفظ کہے بغیر بلراج کے پاس سے چلا گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچا تو بڑھیا بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے دانت مضبوطی سے ایک دوسرے پر جمے ہوئے تھے اور ہاتھ پاؤں مڑ گئے تھے۔ اس کی جمع سال بیٹی ماں کا سر گود میں رکھے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال ماں کے سفید بالوں سے چھو رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، رچکیاں لیتے ہوئے بولی تھی، تھانے دار صاحب، میری ماں اور بھائی کو بچا لیجیے، آپ جو بھی کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، مجھے جہاں کہیں گے میں چلی جاؤں گی۔ میں ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گیا۔ تو معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا تھا۔ میں نے ایک نظر غور سے لڑکی کو دیکھا۔ بے مشکل 19-20 سال کی ہوگی۔ شکل کو زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن جسم پرکشش تھا۔ اس نے نہایت بوسیدہ سے کپڑے پہن رکھے تھے۔
پاؤں سے ننگی تھی. میرے کانوں میں اس کے الفاظ چبھ رہے تھے. تھانے دار صاحب آپ جہاں بھی کہیں گے میں چلی جاؤں گی. میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا, کیا تم سے کسی نے چلنے کو کہیں کہا تھا؟ جی ہاں, کل اس لمبے سپاہی نے کہا تھا کہ تھانے دار سے گھر چل کر بات کرو, وہاں وہ تمہاری بات سن لے گا. پھر تم وہاں گئی؟ جی وہاں. لڑکی کے منہ سے نکلا. میرے دماغ چکرا رہا تھا. پھر کیا ہوا؟ لڑکی نے میری چادر سے آنسو پہنچے اور بولا, میں اور ماں دونوں سپاہیوں کے ساتھ گئی تھی, لیکن وہ ہمیں تھانے دار صاحب کے بجائے اپنے گھر لے گیا. اس نے ہمیں بہت ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ تمہارے آدمی پر قتل کا کیس بھی پڑ جائے گا. پھر اس نے کہا کہ میں تھانے دار صاحب سے کہہ کر ولایت کی ضمانت کروا سکتا ہوں. دراصل اس کی نیت خراب تھی, وہ مجھے بڑی بری نظروں سے دیکھ رہا تھا. پھر اس نے میری ماں کو باہر بھیجنے کے لیے بہانہ بنایا. اسے ایک فارم دے کر کہنے لگا کہ خانے سے اس پر ٹکٹ لگوا کر لاؤ. میری ماں کو شک ہو گیا. یوں ہی وہ کسی کام سے دوسرے کمرے میں گیا. ماں مجھے ساتھ لے کر باہر نکل آئی. ہم نے کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا. پھر بھی آج میرے بھائی پر کتنی سختی ہوئی ہے. اگر میں یہ بتا دیتی تو پھر پتہ نہیں کیا ہوتا. لڑکی کی آنکھیں جو رونے سے اور بھی شفاف ہو چکی تھی لگاتار آنسو بہا رہی تھیں. لمبے سپاہی کا اشارہ میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا. وہ بلراج کا ہیڈ کانسٹیبل عنایت مسیح تھا. میں نے بڑھیا کی طرف دیکھا. اسے اب ہوش آ گیا تھا. میرے ہیڈ کانسٹیبل خوشی محمد نے اسے عقب سے سہارا دے رکھا تھا. وہ بار بار کہہ رہی تھی, ہائے میرا بچہ, وہ میرے بچے کو مار دے گا, خدا کے لیے کوئی اسے بچا لے. میں نے عورت کو تسلی و تشویق دے کر چپ کرایا. پھر میں نے ایک فیصلہ کیا اور تیز قدموں سے ڈی ایس پی صاحب کے کمرے کی طرف چل دیا. سلیوٹ کر کے میں نے ان کے سامنے کرسی سنبھالی. وہ چھت پر پیش ہونے والے واقعے کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنے لگے. میں نے بلراج کے خلاف کوئی بات نہیں کی. جب گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا تو میں نے عطا صاحب سے کہا, جناب میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکے کے ولایت کا کیس میں ہینڈل کروں. بلراج صاحب آج کل خاصے مصروف ہیں اور میرے خیال میں یہ کیس کافی وقت اور توجہ مانگتا ہے. تو تمہارا مطلب ہے بلراج پوری توجہ نہیں دیتا؟ ڈی ایس پی کا لہجہ کچھ بدلا تھا. نہیں جناب, میں نے توجہ کے ساتھ وقت کا لفظ استعمال کیا ہے. ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کے لیے ضروری ہے. بھائی یہ تو ایک سیدھا سادہ سا معاملہ ہے. تم خواہ پریشان ہو رہے ہو. اس قسم کی باتوں سے مجھے اسٹاف میں بد دلی پھیلتی ہے. مجھے ڈی ایس پی سے اس قسم کے جوابات کی توقع نہیں تھی. میرا شک یقین میں بدل گیا کہ جب میں ملزم کی بہن سے باتیں کر رہا تھا بلراج آ کر ڈی ایس پی سے مل گیا تھا. دیرینہ ساتھ کی وجہ سے ان دونوں میں گہرے تعلقات تھے, لیکن ڈی ایس پی کا رویہ مجھ سے اب تک مہربان نہ رہا تھا. وہ میرے سابقہ ریکارڈ سے بخوبی واقف تھا. میں سمجھتا تھا کہ وہ بخوشی مجھے تفتیش کی اجازت دے دیں گے, لیکن لگتا تھا بلراج اس معاملے کو انا کا مسئلہ بنا رہا ہے. اگر میں ڈی ایس پی سے بحث کرتا تو ممکن تھا وہ ایسے ہی سمجھنے لگتے. ابھی میں اٹھنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی. دوسری طرف یقیناً کوئی اعلیٰ افسر تھا, شاید ایس پی صاحب تھے. ڈی ایس پی کا لہجہ مودبانہ ہو گیا. وہ تقریباً 10 منٹ گفتگو کرتے رہے. اس گفتگو سے میں نے جو اندازہ لگایا وہ یہ تھا, جب چھت پر ملزم اور تھانے کے درمیان کشمکش جاری تھی, سڑک پر بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے. لوگوں کے جمع ہونے سے کچھ دیر کے لیے ٹریفک بھی رک گئی تھی. اس جام ٹریفک میں ایک گاڑی کسی صوبائی وزیر کی تھی. وزیر کی گاڑی کے ساتھ ایک جیپ میں پریس کے نمائندے بھی تھے. ان لوگوں نے جیپ کی چھت پر کھڑے ہو کر چھت پر ہونے والی ہاتھا پائی کی تصویریں بنا لی تھی. وزیر صاحب نے بھی سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب وہ متعلقہ حکام پر سخت برہم تھے. ان کا کہنا تھا کہ اس تھانے میں پہلے بھی 1-2 واقعات ایسے ہو چکے ہیں, بلکہ واقعہ تو خود میری تعیناتی کے دوران ہوا تھا. ایک حوالاتی نے بجلی کا بلب توڑ کر چبا لیا تھا. بعد میں اسپتال میں بے مشکل اس کی جان بچائی جا سکی تھی. انہوں نے پولیس کے اعلیٰ حکام کو ہدایت کی کہ اس واقعے کے اسباب کا کھوج لگائیں اور اگر کسی پولیس اہلکار نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے تو اسے سزا دی جائے. اب ایس پی صاحب نے ڈی ایس پی سے فوراً کیس کی تفصیلات مانگی تھیں. ٹیلی فون رکھ کر عطا صاحب نے پیشانی سے پسینہ پہنچا اور مجھ سے کہنے لگے, نواز خان یہ کیس تم خود ہینڈل کرو. بلراج سے سارا ریکارڈ لے لو اور اسے فوراً میرے کمرے میں بھیجو. میں بھی تم سے پھر بات کرتا ہوں. میں سلوٹ کر کے باہر آ گیا. کافی دور ہی سے ملزم ولایت علی کی کراہیں سنائی دے رہی تھیں. بڑھیا اور لڑکی میرے کمرے میں موجود نہیں تھی. میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے پوچھا. اس نے بتایا کہ بلراج صاحب نے ان دونوں کو گھر بھیجوا دیا ہے. میں بلراج کے اقبت خانے میں داخل ہوا. وہ کرسی پر ٹانگیں پھنسارے بیٹھا تھا. ایک حوالاتی اس کے پاؤں دبا رہا تھا. ولایت اسی طرح لٹکا ہوا تھا. ہیڈ کانسٹیبل عنایت مسیح ہاتھ میں بال اکھاڑنے والا موچا لیے کھڑا تھا.
اس نے ولایتی موچوں کے چند بال موچنے میں جکڑ رکھے تھے اور آہستہ آہستہ انہیں کھینچ رہا تھا۔ ملزم کا بلائی ہونٹ کوئی 2 انچ تک کھینچتا چلا گیا اور وہ بری طرح چلا رہا تھا۔ گردن سے بہنے والا پسینہ، آنکھوں سے بہنے والا پانی اور ناک کا لباب سب مل کر قطرہ قطرہ اس کی پیشانی سے ٹپک رہے تھے۔ مونچھوں کے بال کھینچنا ایک نہایت اذیت ناک سزا ہوتی ہے۔ رک جاؤ، میں نے غصے سے کہا۔ اس نے بال چھوڑ دیا۔ بلراج نے کڑی نظروں سے مجھے دیکھا۔ بلراج عطا صاحب بلا رہے ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نظر آئے، پھر کچھ کہے بغیر باہر چلا گیا۔ لمبا ہیڈ کانسٹیبل عنایت مسیح بھی میری طرف آیا اور کبھی ہاتھ میں پکڑے موچنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر موچنا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ یہ موچنا مجھے دے عنایت، ہو سکتا ہے کل کلت تیری مونچھیں اکھاڑنی پڑے۔ میں سمجھا نہیں صاحب، اپنی کس بہن کو گھر لے گیا تھا؟ وہ سب بتا گئی ہے اور سمجھا بھی دے گی، میں نے کہا۔ عنایت مسیح کا چہرہ تاریک ہوا۔ ولایت علی کی حالت کافی خراب تھی۔ میں نے اسے چھت سے اتروایا اور نزدیکی کلینک کے ڈاکٹر کو بلوایا۔ اس نے بتایا کہ مریض کو اندرونی طور پر سخت چوٹیں آئی ہیں، لیکن خطرے کی کوئی بات نہیں۔ گرم دودھ پلوا کر میں نے ہیڈ کانسٹیبل خوشی محمد کو کہا کہ اسے گرم کمبل دے کر چارپائی پر لٹا دے۔ خوشی محمد کی ڈیوٹی رات کی تھی۔ ضروری ہدایت دے کر میں تھانے سے گھر چلا آیا۔ اگلے روز منہ اندھیرے سپاہی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور اطلاع دی کہ ملزم ولایت حوالات سے فرار ہو گیا ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے شدر رہ گیا۔ اس کی حالت تو ایسی نہیں تھی کہ وہ بھاگ سکتا، لیکن سپاہی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ اچانک مجھے ایک صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ یہ معاملہ اعلیٰ افسران کے نوٹس میں تھا۔ اس کام کو اس طرح بگڑنا نہیں چاہیے تھا۔ میں نے اسی وقت کپڑے تبدیل کیے اور بھاگم بھاگ تھانے پہنچا۔ حوالاتیوں کو عام طور پر ایک بیرک کے اندر زمین پر بچھی ہوئی چاول کی چھال پر سلایا جاتا تھا، لیکن میری ہدایت پر ولایت علی کو ایک دوسری کوٹری میں چارپائی دی گئی تھی۔ میں نے جگہ کا معائنہ کیا۔ چارپائی، لحاف، تکیا سب کچھ اسی طرح پڑا تھا۔ کمرے کی پکی دیوار میں کوئی 1.5 فٹ مربع فٹ کا سراغ نظر آ رہا تھا اور مجرم غائب تھا۔ یہ کوٹری عمارت کی بیرونی جانب تھی اور شاد و ناظری یہاں کوئی حوالاتی رکھا جاتا تھا۔ بہرحال جیسے بھی ہوئی غلطی ہو چکی تھی۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ قصور ہیڈ کانسٹیبل خوشی محمد تھا۔ حوالاتیوں کی نگہداشت اس کی ذمہ داری تھی اور میں نے خاص طور پر اسے ولایت کا خاص خیال رکھنے کی تاکید کی تھی، لیکن لگتا تھا رات کسی پہر وہ سو گیا تھا اور ملزم کو نقب لگا کر فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ بڑی شرم کی بات تھی کہ تھانے میں نقب لگی گئی تھی، یعنی کہ چراغ تلے اندھیرا والا معاملہ ہو گیا تھا۔ میں نے کانسٹیبل خوشی محمد سے سوالات کیے۔ وہ سخت پریشان نظر آتا تھا، شاید اسے اپنی نوکری کی فکر کھا رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، اب ہمیں اس بگڑے ہوئے معاملے کو سنوارنا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ رات اس کے ساتھ اور کون کون تھا۔ اس نے چند ایک نام بتائے، ان میں کوئی ایسا شخص بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ ایک ایس آئی کو 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ ملزم کے متوقع ٹھکانوں پر بھیجا۔ ان میں اس کے ایک یار دوست اور ملنے والے شامل تھے۔ ایسے لوگوں کے پتے ملزم کی فائل میں موجود تھے۔ خود میں 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ اس کے گھر روانہ ہوا۔ وہ ایک کچی آبادی میں رہتا تھا۔ تنگ و تنگ گلیوں میں سے ہوتے ہوئے ہم اس کے گھر پہنچے۔ ابھی اجالا پوری طرح نہیں پھیلا تھا۔ میں نے ٹاٹ کا پردہ اٹھا کر لکڑی کا بوسیدہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ ایک عمر رسیدہ مردانہ آواز سنائی دی اور ایک بوڑھے نے دروازہ کھولا۔ سامنے پولیس کو دیکھ کر اس کی وہی حالت ہوئی جو غریب غربا افراد کی ہوا کرتی ہے۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ میں نے اسے کہا گھر میں پردہ کراؤ۔ وہ بولا مائی باپ، آپ سے پردہ کرنے والا کون ہے؟ آپ بادشاہ ہیں، مالک ہیں۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ بڑھیا اور اس کی بیٹی بھی جاگ گئی تھی۔ بڑھیا کے بال بکھرے ہوتے اور لڑکی کا دوپٹہ پاؤں میں جھل رہا تھا۔ خوف کی بجائے وہ امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے میں نے محسوس کر لیا کہ ملزم یہاں نہیں پہنچا، یا کم از کم ان لوگوں کو ابھی اس کا نہیں پتا۔ بڑھیا بولی تھانے دار پتر، میرا ولایت ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے کانسٹیبلوں سے کہا کہ گھر کی تلاشی لیں۔ انہوں نے جلدی جلدی گھر کے کونے خدرے دیکھے اور آ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ بڑھیا کی نگاہوں میں بحرت پائی جاتی تھی۔ بڑھیا ڈری ہوئی بولی پتر خیر تو ہے نا؟ میں نے سخت لہجے میں کہا مائی تیرے پتر کو میری مہربانی راس نہیں آئی، وہ حوالات سے بھاگ گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم لوگوں نے ہی اسے چھپایا ہے۔ سیدھی طرح اس کا پتہ بتا دو ورنہ برا اشر ہوگا۔ میرے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر بڑھیا کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ لڑکی بھی رونے لگی۔ بولا تھانے دار صاحب رب جانتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ ہم تو امید لگائے بیٹھے تھے کہ آج اس کی رہائی ہو جائے گی۔ جتنے کا آپ کی تعریف کر کے منہ نہیں سوکھ رہا تھا، کہتی تھی اللہ نے میرے بچے کی مدد کے لیے فرشتہ بھیج دیا، اب وہ ضرور گھر آ جائے گا۔
خدا کی قسم اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں پتا۔ میں نے کہا بابا کچی باتیں نہ کر، وہ تیرا بیٹا ہے، تجھے اس کے بارے میں نہیں پتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم لوگ اسے بچا کر اور زیادہ مصیبت میں ڈالو گے۔ اگر اپنی اور اس کی خیریت چاہتے ہو تو اس کا پتہ بتا دو۔ میرا لہجہ اور رویہ دیکھ کر بڑھیا آگے بڑھی، پھر اپنی چادر اتار کر چارپائی پر بچھاتی ہوئی بولی، لے پتر یہاں بیٹھ، میں تجھے بتاتی ہوں۔ پھر اس نے بازو سے پکڑ کر مجھے چارپائی پر بٹھا دیا۔ بوڑھا بولا، تھانے دار جی ہم بے قصور ہیں۔ بڑھیا نے اسے ڈانٹا، تو چپ کر کے بیٹھ جا۔ پھر میرے قریب چارپائی پر بیٹھ گئی۔ پتر خدا کے بعد تو ہی ہمارا آسرا ہے، میں تجھ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ پھر اس نے لڑکی کی طرف دیکھا، جا رانی ادھر کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ لڑکی اندر چلی گئی تو پھر بڑھیا بولی، پتر میرا ولایت برا نہیں تھا، جیسا بھی تھا شام کو 4 پیسے لے کر ہی آتا تھا، ریڑھی پر کلفی لگا کر بیچتا تھا۔ روز پڑوس والی کہتی تھی جنت کا پتر نیک اور کما ہوئے۔ پھر اسے ایک بدبخت کڑی کی نظر کھا گئی۔ میں نے آج تک اس ڈائن کا نام بھی نہیں سنا، لوگ کہتے ہیں کہ کسی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ پگلا تو میرا بیٹا ہی تھا، کسی کو کیا کہوں؟ بھلا سوچتا کہاں وہ پڑھی لکھی نخرے والی ماسٹرنی اور کہاں یہ کلفیاں بیچنے والا۔ لیکن یہ تو اس کے فریب میں ایسا آیا کہ ہر وقت اسی کی لٹک میں رہتا۔ پتہ نہیں اس چڑیل نے کیسا جادو کر دیا تھا میرے بیٹے پر۔ پھر وہی ہوا جو ہونا تھا، اس نے کسی اور سے بیاہ کر لیا اور یہ پاگل ریڑھی چھوڑ چھاڑ کر فقیروں کے حال میں گلیوں میں پھرنے لگا۔ اب اسے پورے 4 مہینے ہوئے ہیں کاروبار چھوڑے ہوئے، صبح کا نکلا شام کو آتا ہے۔ میں نے سمجھایا، باپ نے سمجھایا، بہن نے واسطے دیے، لیکن وہ تو جیسے اس دنیا میں ہی نہیں۔ میں روز کہتی تھی اس طرح آوارہ پھرے گا تو کسی دن شام کو تیری راہ دیکھتی رہ جاؤں گی، اور پھر یہی ہوا۔ 4-5 دن پہلے پولیس والوں نے اسے پکڑ لیا۔ میں رات گئے تک دہلیز پر بیٹھی رہی، ساری رات ہم اس کا انتظار کرتے رہے۔ صبح ایک محلے دار نے بتایا کہ رات ولایت پکڑا گیا ہے، اس نے کسی کے گھر چوری کی ہے۔ تھانے دار پتر پتہ نہیں کس ماں جلے نے ہم سے یہ بیر کمایا، مجھے تو لگتا ہے یہ اسی ماسٹرنی کے کسی ہوتے سوتے کا کام ہے۔ میرا بیٹا لاکھ آوارہ صحیح، لیکن اللہ جانتا ہے۔ اس سے آگے بڑھیا نے بیٹی کی صفائی میں وہی تھانے والی تقریر شروع کرنی تھی۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، اماں دیکھو، اگر تمہارا بیٹا یہاں آئے یا تمہیں اس کی کوئی اطلاع ملے تو فوراً تھانے اطلاع کرو، صرف ایک یہی صورت ہے اس کی مدد کی۔ یہ کہتا ہوا میں ولایت کے گھر سے باہر آ گیا۔ اب میرا رخ اس ماسٹرنی کی طرف تھا جس کا ذکر ولایت کی ماں نے کیا تھا اور جس کے متعلق فائل میں بھی اندراج تھا۔ چوری کی رپورٹ کے ساتھ کوئی 10-15 شہادتیں موجود تھیں۔ ان شہادتوں سے پتہ چلتا تھا کہ بروز ہفتہ 9 دسمبر ولایت علی محمد بوٹا لوہے کے مصروف تھانے دار سیٹھ عبدالعزیز کے گھر آیا اور ان سے کہنے لگا کہ وہ قالینوں کی صفائی کرتا ہے۔ سیٹھ صاحب نے اسے کام بتا کر معاوضہ طے کیا اور خود دکان پر چلے گئے۔ گھر میں 2 ملازم اور 2 عورتیں تھیں۔ صفائی کے دوران نظر بچا کر ولایت علی نے سیٹھ کی الماری سے ایک طلائی انگوٹھی، 3000 روپے نقد اور تقریباً اتنی ہی مالیت کی ایک دستی گھڑی چرا لی۔ اس چوری کا علم شام کو ہوا۔ پولیس نے ولایت کو ایک چائے خانے سے شراب کے نشے میں دھت گرفتار کر لیا تھا۔ ابتدائی رپورٹ سے پتہ چلتا تھا کہ ولایت علی اچھے کردار کا لڑکا نہیں، بے روزگار ہے، بس کبھی کہیں سفیدی کر لیتا ہے، کبھی دیواروں پر اشتہار لگاتا نظر آتا ہے تو کبھی قالینوں کی صفائی شروع کر دیتا ہے۔ نزدیکی آبادی جام نگر کی ایک شادی شدہ عورت سے اس کا چکر ہے، عموماً اس کے گھر کے گرد منڈلاتا رہتا ہے۔ اس گلی میں ایک پان والے سے اس کی دوستی ہے، اکثر اس کے ہاں بیٹا نظر آتا ہے۔ یہ تمام معلومات میرے ذہن میں محفوظ تھیں۔ اب میرا رخ جام نگر کی طرف تھا۔ یہ ایک متوسط آبادی تھی، چھوٹی موٹی کوٹھیاں بھی نظر آتی تھیں۔ جس وقت ہم یہاں پہنچے دن کافی چڑھ آیا تھا، لوگ اپنے اپنے کاروبار سے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے جیپ سیدھی کی، پان شاپ پر رکوائی۔ پان والا ایک صحت مند نوجوان تھا۔ جیپ دکان کے سامنے رکتے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ میں نے اسے جیپ کے اندر بلا کر پوچھ تچھ شروع کر دی۔ حسب توقع اس نے ولایت کے فراری سے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے اس پر زیادہ سختی نہیں کی اور ولایت کے یارانے کے متعلق پوچھا تو وہ انکار کرتا رہا، لیکن جب اسے یہ پتہ چلا کہ پولیس کافی کچھ جانتی ہے تو اس نے تھوڑی دور ایک مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس مکان میں رہنے والی ایک عورت سے ولایت کے تعلقات رہے۔ اس عورت نے ولایت کو بڑے بڑے سباق دکھائے تھے، پھر ایک دوسرے شخص سے شادی کر لی۔ میں نے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا تو لڑکا جس کا نام شاہد حنیف تھا بتانے لگا کہ لڑکی کا شوہر کسی دفتر میں چپڑاسی ہے۔ میں یہ انکشاف سن کر حیران رہ گیا۔
میں نے ایک نظر پھر اس مکان کی طرف دیکھا۔ مکان کو بہت اچھا نہیں تھا، لیکن ایک چپراسی کی تنخواہ میں تو ایسے مکان کا صرف خواب ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ بہرحال یہ ایسی کوئی عجیب بات بھی نہیں تھی۔ بعض اوقات چپراسی بھی کافی لمبے ہاتھ مار لیتے ہیں۔ اگر ہم لوگ بادشاہ مانتے ہیں تو چپراسی کو کم از کم وزیر تو ماننا چاہیے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ چپراسی ہی ویسا ہی ہو جیسا کہ عام طور پر تصور پایا جاتا ہے، یعنی کمزور جسم، ڈھیلی ڈھالی پتلون اور سر پر سیکنڈ ہینڈ لی ہوئی ٹوپی۔ چپراسی تو جوان جہاں اور خوبرو بھی ہو سکتا ہے، یقیناً یہ بھی کوئی ایسا ہی چپراسی ہوگا۔ ابھی لڑکے سے گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ سامنے والے مکان کا دروازہ کھلا۔ میں چوکنا ہو کر دیکھنے لگا۔ ایک سائیکل کا پہیہ نظر آیا، پھر سائیکل والا تھانے والے شخص کے بھی دروازے کی اور سے نکل آیا۔ اسے دیکھتے ہی میں پہچان گیا کہ یہ ولایت کی محبوبہ کا شوہر ہے۔ میرا دوسرا اندازہ بالکل غلط تھا، یعنی چپراسی کوئی خوبصورت شخص نہیں تھا۔ کمزور جسم، ڈھیلا ڈالا لباس اور سانولا رنگ، عمر بھی 35 سے کم دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس کے عقب میں ایک عورت دکھائی دی۔ میں نے عورت کی صرف ایک جھلک دیکھی، لیکن یہ ایک جھلک بتانے کے لیے کافی تھی کہ عورت جوان اور خوبصورت ہے۔ میں نے حیرانگی سے پان فروش کی جانب دیکھا۔ اس نے ثابت میں سر ہلایا، یعنی یہی شخص دروازے میں کھڑی عورت کا شوہر تھا۔ میرے ذہن میں کئی شعبے سر ابھارنے لگے۔ میں نے لڑکی سے کچھ باتیں اور پوچھی، جن سے پتہ چلا کہ چپراسی کا نام نذیر محمد ہے۔ یہ انکم ٹیکس کے دفتر میں کام کرتا ہے، کافی ہوشیار آدمی ہے۔ ایک بیوی کو پہلے مار چکا ہے، اس میں سے کوئی نہیں، اس کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ یہ مکان بھی 3-4 ماہ پہلے مکمل ہوا ہے۔ اس سے پہلے وہ ایک جگہ ایک کمرے کے خستہ گھر میں رہتا تھا۔ لڑکے نے بتایا کہ یہ شخص طبیعت کا بڑا غضیلا ہے، ذرا ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتا ہے، بیوی پر بھی سختی کرتا ہے۔ اڑوس پڑوس والے کہتے ہیں کہ بیوی پر اس کا بڑا رعب ہے، اس کی اجازت کے بغیر وہ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی۔ لوگوں کو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ عورت اس شخص کے ساتھ نبھا کیسے کر رہی ہے۔ میں نے پان فروش کا یہ طویل بیان غور سے سنا۔ صورتحال کچھ الجھی ہوئی تھی۔ ایک حسین و جمیل عورت ایک پکی عمر کے چپراسی کی بیوی تھی، اور وہ اس پر سختی بھی کرتا تھا۔ پان فروش سے پتہ چلا کہ نذیر بیوی کے ساتھ اکیلا رہتا ہے۔ اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، لیکن اس کی ساس کبھی کبھی یہاں آتی ہے۔ ایک دفعہ نذیر نے اپنی ساس کو بھی مارا تھا۔ پتہ نہیں اس نے کیا چیز اسے اٹھا کر ماری تھی کہ بیچاری کا ماتھا پھٹ گیا تھا۔ بعد میں گلی کے کمپاؤنڈر سے ہمسائے لڑکے نے اس کی پٹی کروائی تھی۔ پان فروش نے بتایا کہ یہ 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ اتنے میں ایک شخص ہماری جیپ کے قریب آیا اور بھاری بھرکم آواز میں السلام علیکم کہہ کر میری طرف ہاتھ بڑھا دیے۔ میں نے مظاہرہ کیا، تھوڑی سی کوشش سے میں اسے پہچان گیا۔ یہ گنپت لال آچاریہ تھا تو ہندو، لیکن بڑا خوش اخلاق شخص تھا۔ 1-2 بار میں نے اخبار میں اس کی تصاویر دیکھی تھی۔ سیاست میں دلچسپی رکھتا تھا، لیکن میں اسے سماجی کاموں کے حوالے سے زیادہ جانتا تھا۔ 1-2 بار کسی کی ضمانت کے سلسلے میں بھی تھانے آیا تھا۔ اس کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ جناب، یہ تو بڑی زیادتی ہے، آپ اس علاقے میں آئیں اور ہم آپ کے درشن سے محروم رہے۔ چلیے میرے ساتھ گھر۔ اس نے اپنی کار آگے بھجوا دی اور خود میرے ساتھ ہی جیپ میں بیٹھ گیا۔ اس کا اصرار دیکھ کر میں انکار نہ کر سکا۔ یوں بھی مجھے چپراسی اور اس کی بیوی کے بارے میں معلومات درکار تھیں، اور گنپت لال سے زیادہ معلومات کوئی دوسرا مجھے نہیں دے سکتا تھا۔ چند فلانگ دور اس کی کوٹھی تھی۔ ہمیں لے کر وہ ڈائننگ روم میں آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بہت جلدی ہے، میں صرف اس کے علاقے ایک گھر کے متعلق جاننا چاہتا ہوں۔ وہ فوراً ہمدن گوش ہو گیا۔ میں نے چپراسی نذیر محمد کا نام لیا تو اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نظر آنے لگے۔ پھر وہ بولا، خان صاحب، نذیر محمد کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میرے پاس آتا جاتا رہتا ہے، انکم ٹیکس میں چپراسی ہے، میرا خیال ہے اس نے کہیں لمبا ہاتھ مارا ہے۔ بہرحال ان محکموں میں تو یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ میں نے پوچھا، کوئی اور بات جو اس کے متعلق آپ کو معلوم ہو؟ گنپت لال بولا، خان صاحب، بیوی بڑی خوبصورت ہے اس کی اور جوان بھی، پتہ نہیں کیا چکر چلا ہے بدماش نے۔ میں نے کہا، گنپت جی، میں بھی اس لڑکی کے متعلق ہی جاننا چاہتا ہوں، میرا خیال ہے کہ آپ کو زیادہ پتہ ہوگا۔ گنپت لال گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر انگلی اٹھا کر بولا، میرا خیال ہے خان صاحب اس بارے میں لڑکی کی ماں آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتی ہے، وہ یہاں سے کچھ دور ایک محلے میں رہتی ہے، میرا ایک نوکر اس کے بارے میں جانتا ہے، اگر ضرورت ہو تو اس عورت کو ہم یہیں بلوا لیتے ہیں، بلکہ میرا خیال ہے کہ یہی مناسب رہے گا۔ میرے بولنے سے پہلے ہی گنپت لال اپنی کسی ملازم کو آمادے دینے لگا۔ ملازم آیا تو گنپت لال نے اسے کچھ ہدایت دی اور اسے روانہ کر دیا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ اس معاملے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ ہم بیٹے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ کوئی 1 گھنٹے بعد گنپت لال کا ملازم ایک فرمان اندام عورت کو لیے اندر داخل ہوا۔ عورت کی عمر 40 سال کے لگ بھگ
تھی، لباس اوسط درجے کا تھا۔ پان فروش کے بیان کے مطابق اس کے ماتھے پر زخم کا 2-3 ہفتے پرانا نشان دکھائی دیتا تھا۔ عورت بے حد خوفزدہ تھی۔ میں نے اسے کہا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس سے صرف چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے سب سے پہلے میں نے اس سے اس کی بیٹی کی شادی کے بارے میں پوچھا۔ عورت نے بتایا کہ نذیر کو اس نے اپنی مرضی سے داماد بنایا ہے، اس سلسلے میں اس پر یا اس کی بیٹی پر کوئی دباؤ ڈالا نہیں گیا۔ اس نے کہا تھانے دار صاحب بچے رشتے کہاں ملتے ہیں، بیٹیوں کی عمر ڈھلتے دیر نہیں لگتی، اور ایک بار وقت ہاتھ سے نکل جائے تو ساری عمر پچھتانا پڑتا ہے۔ میں اکیلی جان بیٹی کہاں تک اس کی حفاظت کرتی، بس جیسا اس کے مقدر میں لکھا تھا اسے مل گیا، اللہ اسے اپنے گھر میں خوش رکھے۔ عورت دانائی کی باتیں کر رہی تھی، لیکن یہ باتیں مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ لڑکی نہ صرف جوان اور خوبصورت تھی بلکہ پڑھی لکھی اور بروسے روزگار بھی تھی۔ ایک رنڈوے چپراسی سے اس کا بیاہ ہو جانا کچھ عجیب سا لگتا تھا۔ پھر میرا دھیان ولایت علی کی طرف چلا گیا۔ ممکن تھا کہ لڑکی کی بدنامی ہو چکی ہو اور مزید بدنامی کے خوف سے ماں نے اسے چپراسی نذیر کے کھوٹے سے باندھ دیا ہو۔ میں نے کہا اماں دراصل کل تھانے سے ایک مجرم بھاگا ہے، میں اسی کی تلاش میں ہوں، اس کا نام ولایت علی ہے۔ میری اطلاع کے مطابق ماضی میں تمہاری بیٹی کے ساتھ اس کا نام لیا جاتا رہا ہے۔ عورت کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا، وہ گلا کھنگار کر بولی تھانے دار صاحب اس لڑکے نے ہم ماں بیٹیوں کو بڑا دکھ دیا ہے، نہ جانے وہ کہاں سے میری معصوم زلیخا کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ میں نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے وہ اب بھی تمہاری بیٹی کے پیچھے؟ اسے اکثر چپراسی نذیر محمد کے گھر کے سامنے دیکھا جاتا ہے، مجھے ایک اطلاع ملی ہے اور وہ بھی کہ وہ دونوں اب بھی ملتے رہتے ہیں۔ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا تھا۔ عورت کے ہونٹ کانپنے لگے۔ نہیں تھانے دار صاحب میری بیٹی بد کردار نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی، کسی نے اس پر الزام دھرا ہے، وہ تو اپنے میاں کے ساتھ بہت خوش ہے، اور تم بھی اپنے داماد سے خوش ہو؟ بالکل جی بالکل۔ عورت کے نشان اس کے ماتھے کی چوٹ کی چگلی کھا رہے تھے۔ کوئی 12 بجے میں گمپت لال کے ہاں سے واپس تھانے روانہ ہوا۔ عورت سے ولایت علی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ بہرحال میں اپنی بیٹی کے رشتے کے بارے میں اس نے جو صفائی پیش کی تھی اسے میرے ذہن نے قبول نہیں کیا۔ معاملہ بہت الجھا ہوا تھا۔ گمپت لال نے اس سلسلے میں مجھے ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا تھا۔ میں تھانے پہنچا تو فضا کچھ خراب دکھائی دے رہی تھی، سارے عملے کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ پتہ چلا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے ایس ایس پی صاحب خود تھانے تشریف لائے ہوئے تھے۔ وہ ڈی ایس پی صاحب پر بہت برہم تھے۔ ہم ڈی ایس پی صاحب اپنے کمرے میں مجھ پر رحم ہونے کے لیے بے چین تھے۔ میں خود کو اس مصیبت کے لیے تیار کرتا ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بے قراری سے کمر پر ہاتھ باندھے ٹہل رہے تھے۔ انسپکٹر بلراج منہ پھلائے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ میں نے سلیوٹ کیا۔ عطا صاحب نے غیر آلود بھری نظروں سے مجھے گھورا، پھر خود پر ضبط کرتے ہوئے بولے کیا رپورٹ ہے نواز؟ جناب میں صبح کا تفتیش پر نکلا ہوا ہوں، کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ پیش رفت نہیں، مجرم چاہیے، مجرم۔ وہ میز پر چھری مار کر چلائے تمہیں پتہ ہے ابھی یہاں کیا ہوا ہے؟ پتہ ہے تمہیں کچھ؟ نہیں سر، میں نے کہا۔ وہ ایک قدم چل کر اور آگے ہے۔ ابھی صرف آدھا گھنٹہ پہلے تھانے کے اندر 2000 آدمی کھڑا تھا، وہ مطالبہ کر رہے تھے۔ پتہ ہے کیا مطالبہ کر رہے تھے؟ کیا سر؟ میرے منہ سے نکلا۔ وہ کہہ رہے تھے پولیس تشدد سے ہلاک کرنے والے بے گناہ شہری کی لاش دو، ان اہلکاروں کو حوالے کرو جو اس قتل کے ذمہ دار ہیں، ورنہ ہم اس تھانے کو آگ لگا دیں گے۔ بولو کہاں ہے وہ حوالاتی؟ میں سختی کے عالم میں کھڑا تھا۔ معاملہ یہ رخ اختیار کر لے گا، مجھے اس کی توقع نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا ملزم کے فرار کو اس کی موت سمجھا جا رہا تھا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ کل تھانے کی چھت پر نظر آنے والا ملزم پولیس تشدد سے مر گیا ہے اور اس کی لاش کو غائب کر کے اس کے فرار کی کہانی گڑھی گئی ہے۔ صورتحال نہایت تفتیشناک تھی۔ بلراج بولا یہ سارا معاملہ تمہاری نرمی کا نتیجہ ہے نا؟ اگر تم خاموش رہو۔ میں نے ڈی ایس پی کی پرواہ کیے بغیر دھاڑا، یہ میری نرمی نہیں تمہاری سختی کا نتیجہ ہے۔ تم نے اسے جانوروں کی طرح مارا، تم نے اسے پیسے وصول کیے، تمہارے ماتحت نے اس کی ماں اور بہن کو تنگ کیا۔ وہ میری وجہ سے خودکشی کرنے چھت پر نہیں گیا تھا، میں نے اسے صرف پکڑا تھا، اور اگر نہ پکڑتا تو تمہاری پتلون بھی اس وقت تم نہیں ہوتی۔ میرا غصہ دیکھ کر بلراج چپ ہو گیا۔ ڈی ایس پی عطا قطرے نرمی سے بولے یہ وقت ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانے کا نہیں، کچھ کرنے کا ہے۔ صورتحال ہماری توقع سے کہیں زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ اس معاملے کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی گھڑی پر نگاہ دوڑائی اور فیصلہ کن لہجے میں بولے اس وقت ٹھیک 12:30 بجے ہیں، ہمارے پاس کل 22 گھنٹے باقی ہیں، ملزم تھانے میں پہنچنا چاہیے۔ کل 10:30 بجے سے پہلے ملزم اس تھانے میں موجود ہو،
یہ اب تم دونوں کی ذمہ داری ہے. وہ زمین کے 7 پردوں میں بھی ہے تو اسے ڈھونڈنا ہوگا. اس سلسلے میں جس مدد کی ضرورت ہو مل سکتی ہے. ایس ایس پی صاحب سے میرا مستقبل رابطہ قائم ہے. مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ کل 10:30 بجے تک ملزم برابر نہ ہونے سے کیا صورتحال پیش آ سکتی ہے. اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور ڈی ایس پی صاحب اسی اعلیٰ افسر کو تازہ صورتحال سے آگاہ کرنے لگے. میں اپنے کمرے میں آیا تو ایس آئی نے مفرور ولایت علی کے 4 دوستوں کو زمین پر بیٹھا رکھا تھا. ان میں وہ 5 فروز بھی شامل تھا جس سے کل میں نے بات کی تھی. باقی تینوں کی عمریں بھی 20-22 کے درمیان تھی. ان میں سے ایک قالینوں کا کام کرتا تھا جبکہ 2 موٹر میکینک تھے. ان میں سے میں نے ایک سے 2 گھنٹے پوچھ تاچھ کی. وہ ولایت کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکے. ان چاروں سے ولایت اور زلیخا کے چکر کے بارے میں جو کچھ پتا چلا اس کا لبے لباب یہ تھا. ولایت ایک اسکول کے سامنے اپنی کلفی کی ریڑھی لگاتا تھا. ایک دفعہ یہ ہوا کہ زلیخا جو اسکول میں پڑھاتی تھی برقع پہنے باہر نکلی اور گیٹ پر کھڑے اس ٹانگے میں بیٹھ گئی. کچھ دوسرے بچوں کو لینے گیٹ پر کھڑا تھا کہ اچانک گھوڑا بھدکا اور باہر نکلا. زلیخا کی چیخیں سن کر ولایت نے ٹانگے کے پیچھے دوڑ لگا دی. کچھ فلانس بھاگ کر وہ سر پر دوڑتے ٹانگے پر سوار ہو گیا. اس نے گھوڑے پر قابو پانے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ ایک چھوٹی سی پتلی سی پل سے ٹکرایا اور ٹانگے سمیت نہر میں جا گرا. نہر میں پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا. زلیخا ڈوبنے لگی لیکن ولایت نے یہاں بھی ہمت سے کام لیا اور اسے کھینچتا ہوا نہر سے باہر لے آیا. کنارے پر پہنچتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا. اس کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی. وہ ایک ہفتہ اسپتال رہا اور زلیخا اسے باقاعدگی سے دیکھنے آتی رہی. بس یہیں سے ان کی محبت کا آغاز ہو گیا. اس کے دوست اکثر اسے سمجھاتے تھے کہ اس پیار کا انجام بہت اچھا نہیں ہوگا لیکن وہ کسی کی نہیں سنتا تھا. دن رات زلیخا کا دم بھرتا تھا. اکثر کہا کرتا تھا اگر وہ نہ ملی تو خودکشی کر لے گا. لیکن 5-6 مہینے پہلے لڑکی نے اچانک شادی رچا لی. اس وقت سے وہ نیم پاگل بنا پھرتا تھا. بس کبھی کبھار نشے کی لت پوری کرنے کے لیے کوئی کام کر لیتا تھا. ان چاروں لڑکوں سے اپنی پوچھ گچھ کے دوران میں نے کئی اہم نکتے دریافت کیے. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جس روز ولایت پر چوری کا الزام لگا اس روز ایک کوٹھی کا ملازم خود ولایت کو لے کر گیا تھا. اس شخص کے مالک نے اس کے خلاف چوری کی رپورٹ درج کرائی جبکہ اپنے بیان میں مدعی یعنی سیٹھ عبدالعزیز نے کہا تھا کہ ملزم خود اس کے دروازے پر آیا اور کام طلب کیا تھا. رپورٹ میں لکھا تھا کہ ملزم صبح 9 بجے کے قریب آیا جبکہ 5 فروز اور ایک لڑکے نے فرداً بیان دیا تھا کہ 9:30 بجے تک ولایت ان دونوں کے پاس بیٹھا رہا تھا. ایک بات یہ بھی قابل غور تھی کہ 8-9 ہزار روپیہ چوری کرنے کے بعد بھی ملزم نے کہیں روپوش ہونے کی کوشش نہیں کی. شام 7 بجے چوری کا علم ہوا اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد 8 بجے اسے اس چائے خانے سے پکڑ لیا گیا جہاں وہ اکثر بیٹھا کرتا تھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ چوری کا کیس اگر جھوٹا بھی تھا تو اس سے ملزم کی برآمدگی میں کیا مدد مل سکتی تھی. وقت بہت کم تھا. ایس پی صاحب کے دیے ہوئے 22 گھنٹوں میں سے 2.5 گھنٹے گزر چکے تھے. میں نے فوری طور پر سیٹھ عزیز اور چپراسی نذیر سے ملنے کا فیصلہ کیا. زیر تفتیش افراد کو سب انسپکٹر کے سپرد کر کے میں بلراج کے کمرے میں آیا. وہ کرسی سے ٹیک لگائے گہری سوچ میں گم تھا. یوں لگتا تھا کہ وہ میز پر بیٹھے بیٹھے ہی یہ کیس حل کرنا چاہتا ہے. میں نے کہا بلراج میرا خیال ہے کہ ہم دونوں کو مل کر یہ کام کرنا چاہیے. اگر تمہارے ذہن میں کوئی تجویز ہے تو مجھے بتاؤ. اس نے ایک موٹی سی گالی ذہن کو اور ایک تجویز کو دی. پھر ایک گالی اپنے آپ کو نکال کر ٹوپی سنبھالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. نواز خان تیرا میرا راستہ نہیں مل سکتا. تو اپنے راستے جا مجھے اپنے راستے جانے دے. یہ کہتا ہوا وہ باہر نکل گیا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا راستہ اتنی دور نکل جائے گا. وہ جیسا بھی تھا میرا ہمپیشہ اور ساتھی تھا. وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا. پھر میں نے اسے کبھی زندہ نہیں دیکھا. میں کوئی 3:15 بجے تھانے سے نکلا. روانہ ہونے سے پہلے میں نے تھانے کی تقریباً نصف نفری کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ کر ولایت کی تلاش میں لگا دیا. اس سلسلے میں 2-3 نزدیکی تھانوں سے بھی مدد لی جا رہی تھی. میرا رخ اب سیٹھ عزیز کی دکان کی طرف تھا. سیٹھ ایک 40-45 سالہ شخص تھا. وہ دراصل ترازو فروشی، کنڈے اور اس قسم کی دوسری چیزیں بیچنے کا کام کیا کرتا تھا. جس وقت میں دکان پر پہنچا ارد گرد کے 2-3 دکاندار کے اس کے پاس بیٹھے تھے. سیٹھ کے متعلق ایک مخبر کی زبانی پتہ چلا تھا کہ وہ کچھ رنگین مزاج بھی ہے. اس نے دفتری کام کرنے کے لیے ایک نوخیز اور خوبصورت لڑکی ملازم رکھی ہوئی ہے. ملزم کا کہنا تھا کہ یہ لڑکی اس کی رکھیل ہے. بہرحال میں سیٹھ سے ملا. وہ مجھے کچھ مغرور اور اکڑا نظر آیا.
میں نے اسے کچھ سوالات کیے، اس نے وہی باتیں کی جو وہ اپنے بیان میں دے چکا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں اٹھتے ہوئے سوالات سے اس کے بیان کی صحت جانچی اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے اٹھتے وقت سیٹ کو سختی سے ہدایت دی کہ اگلے 24 گھنٹوں میں وہ گھر اور دکان کے علاوہ کہیں نہیں جائے گا۔ میں کسی بھی وقت اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سیٹ سے ملنے کے بعد میں نے نہایت رازداری سے ایک سادہ لباس والا اہلکار اس کی دکان کی نگرانی پر لگا دیا۔ ایک شخص کو اس کی کوٹھی پر نظر رکھنے کے لیے بھیج دیا۔ سیٹ کے ہاتھ میں سیدھا چپراسی نذیر کے گھر پہنچا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چپراسی نذیر کی گرفتاری اور اس کے گھر کی تلاشی کے وارنٹ میری جیب میں پڑے تھے۔ اسی عورت نے دروازہ کھولا۔ پولیس کو دیکھ کر اس کا حسین چہرہ زرد ہو گیا۔ میں ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں دندناتا ہوا اندر گھس گیا۔ تیرا شوہر کہاں ہے لڑکی؟ سب انسپکٹر نے پوچھا۔ جی وہ ابھی دفتر سے نہیں آئے۔ میں نے گھڑی دیکھی، 5 بج چکے تھے۔ سردیوں کا موسم، شام کی چادر میں منہ چھپا چکا تھا۔ رات سر پر کھڑی تھی۔ اس رات کی صبح مغفور ملزم کو ہمارے درمیان ہونا چاہیے، یہ نہایت ضروری تھا۔ میں نے گھبرائی ہوئی لڑکی پر ترس کھانے کی بجائے کچھ اور خوفزدہ کیا۔ دیکھ لڑکی، اگر اپنی ماں کی عزت چاہتی ہے تو ولایت کے بارے میں سب کچھ بتا دے، ورنہ ایسا حشر ہوگا کہ زندگی بھر نہیں بھولے گی۔ ایک لمحے میں لڑکی کے ہونٹ مرجھا کر وہ سخت خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب پولیس والوں پر اوپر سے سختی ہوتی ہے تو وہ آگے سختی کرتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ شکوک کے ڈھیر، حقائق کے تنکے چننے کا کوئی ساحل نہیں۔ آدمی بری طرح جھنجھلا جاتا ہے۔ پھر جب افسران کی طرف سے دباؤ ہو تو بڑے سے بڑے ٹھنڈے مزاج کے پولیس آفیسر بھی چنگیز خان بن جاتے ہیں۔ جو درگت اس وقت ہماری بن رہی تھی، اگر کوئی دوسرا پولیس والا ہوتا تو اب تک کئی افراد کی شترول کر چکا ہوتا۔ میں تو پھر بھی بہت تحمل سے کام لے رہا تھا۔ لڑکی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے۔ دیکھ لڑکی، تیرے خلاف بہت ساری گواہیاں ہیں۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ ولایت کے ٹھکانے کا تجھے علم ہے۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں تپائی پر ہاتھ مار کر گرجا، رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، جان چھڑانے کی ایک ہی صورت ہے، سب کچھ صاف صاف بتا۔ وہ اچکیاں لیتے ہوئے بولی، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، جان سے مار ڈالے گا وہ، کوئی تجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں گرجا، یہ قانونی معاملہ ہے، جب ہم تیری مدد کریں گے، آخر تک تیرے ساتھ چلیں گے، تو کون ہے جس کا تجھے ڈر ہے؟ وہ لڑکی ہکلائی، شوہر سے ڈرتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ پھر چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ اتنے میں باہر کا دروازہ کھلا اور سائیکل کا اگلا پہیہ نظر آیا۔ کوئی غزیلے لہجے میں بولا، یہ سائیکل پکڑ ذرا۔ میں نے لڑکے کی طرف دیکھا، کہاں مر گئی حرام خور؟ سائیکل پکڑ۔ بولنے والے کا چہرہ دروازے کے پردے کی دوسری طرف تھا۔ ایک کانسٹیبل اٹھا، اس نے سائیکل کا ہینڈل پکڑ لیا۔ سائیکل والے نے اس کے کیریئر سے کوئی چیز اتاری اور بولا، چل لے جا اندر۔ کانسٹیبل سائیکل کو اندر لے آیا۔ ذرا سی دیر میں صبح والا چپراسی کندھے پر چلانے کی لکڑیاں اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اندر کا نقشہ دیکھ کر اس کے چہرے پر بے تحاشا حیرت ہوئی۔ لکڑیاں پھینک کر اس نے مجھے سلام کیا اور سوالیہ نظروں سے آنسو بہاتی ہوئی بیوی کی طرف دیکھنے لگا۔ ساتھ والے مکانوں پر کچھ عورتیں اور بچے کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے انہیں ڈرا دھمکا کر پیچھے ہٹایا۔ نذیر بار بار ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ میں نے بغیر کسی تہمت کے پوچھا، کتنی تنخواہیں ہوئی تیری؟ جی وہ 1.25 روپیہ۔ پھر اسمگلنگ وغیرہ کرتا ہے کیا تو؟ میں نے اس کے مکان پر نظریں دوڑائیں۔ جناب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں عزت دار آدمی ہوں۔ ابھی فقرہ اس کے منہ میں ہی تھا کہ میرا بھرپور تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ وہ اچھل کر اپنی سائیکل پر گرا۔ میں اسے پکڑ کر کمرے میں لے آیا۔ وہ بری طرح سے لرز رہا تھا۔ شاید بیوی کے سامنے ہونے والی بے عزتی نے اسے مشتعل کر دیا تھا۔ اچانک وہ تپائی کی طرف لپکا اور وہاں سے سبزی کاٹنے والی چھری اٹھا لی۔ یہ نوکدار چھری کوئی 8 انچ لمبی تھی۔ مجھے اس سے اس اقدام کی بالکل توقع نہیں تھی۔ میرے کانوں میں پان فروش کے الفاظ گونجے۔ اس نے کہا تھا کہ عورت کا شوہر نہایت غزیلا ہے۔ وہ نہایت تیزی سے گھوما اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ چھری میرے پیٹ سے کوئی 2 انچ کے فاصلے سے گزر گئی۔ یقیناً اس نے مجھے قتل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اگر میں ذرا سا بھی چوک جاتا تو وار رائے گا نہیں جاتا۔ میں نے دونوں ہاتھ پھیلائے۔ دوسرا وار اس نے میرے سینے پر کیا تھا، لیکن اس دفعہ میری نگاہ چھری پر مرکوز تھی۔ اس نے نہایت اطمینان سے وار بچایا اور میں نے نذیر کی کلائی تھام لی۔ اس نے نتائج سے بے پرواہ ہو کر میرے پیٹ میں لات چلانی چاہی، لیکن اس دوران میں نے اس کا بازو مروڑ دیا اور وہ کرا کر گھوم گیا۔ چھری ہاتھ سے نکلتے ہی میں نے ایک بھرپور ٹانگ اس کی کمر پر جمائی۔ وہ کراتا ہوا کرسی پر جا گرا۔ سب انسپکٹر نے آؤ دیکھا نہ تھا اس پر مکوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ 1 منٹ کے اندر اندر نذیرے کی ساری اکڑفو ختم ہو گئی۔ اب حالت یہ تھی کہ کمرے کی بیشتر چیزیں ٹوٹ چکی تھیں اور وہ فرش پر پڑا
हाँप रहा था। मुझे उम्मीद थी कि अब उसकी बीवी के सर से खौफ का भूत काफ़ी हद तक उतर गया होगा। मैं उसे दूसरे कमरे में ले गया। देख लड़की, किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं फिर कहता हूँ कि जो कुछ तेरे दिल में है बगैर किसी खौफ के बता दे। लड़की ने अपनी सुरुख आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा और बोली, इंस्पेक्टर साहब, मुझे और मेरी माँ को तो कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा ना? मैंने उसे यकीन दिलाया कि ज़ाती तौर पर मैं हर तरह उसकी मदद करूँगा। वो एकदम जैसे पिघल गई। आंसुओं की शफाफ लड़ियाँ उसके गुलाबी रुखसारों पर बह निकली। ये वो आंसू थे जो वो कुछ देर पहले बहा रही थी। ये तो खौफ से ठिठरा हुआ वो पानी जमा था जो सूरज की तमानत पाकर झरनों की तरह बह निकला था। वो कुछ देर खुद को संभालने की कोशिश करती रही, फिर बोली, इंस्पेक्टर साहब, मुझ पर बड़ा जुल्म हुआ है। मुझे पूरी तरह लूटा गया है। इतना जुल्म तो किसी पत्थर पर भी नहीं किया जाता तो वो फट जाता। लेकिन मैंने ये जुल्म अपनी और अपनी माँ की ज़िंदगी के लिए बर्दाश्त किया। आज से कोई 9 महीने पहले की बात है कि मैं स्कूल में पढ़ाती थी। स्कूल के एक मुलाजिम ने दावत की वजह से मेरी कई माह की तनख्वाह रुकवा रखी थी। मेरी एक सहेली ने मुझे गंपत लाल आचार्य से मिलने का मशवरा दिया। शायद आप जानते हो, ये वही गंपत है जो सामाजिक कारकुन के तौर पर मशहूर है और 2 साल पहले ये इलेक्शन में भी खड़ा हुआ था। मैंने असाबत में सर हिलाया, जहन मुख्तलिफ अंदाजे लगा रहा था। लड़की ने सिलसिला कलाम जोड़ा। मैं इस शख्स से मिली, ये बड़ी मुरव्वत से पेश आया और काम करवाने का वादा किया। मैं वक्फे से उसके पास जाती रही। मुझे पता ही न चला कि वो मुझ पर बुरी नज़र रखने लगा है। ये शख्स नेता के रूप में डाकू है, इंसान के भेष में शैतान है। इंस्पेक्टर साहब, इसने मुझे अपनी जाल में बुरी तरह फंसाया कि मुझे अपनी बर्बादी साफ नज़र आने लगी। जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं इसके हाथ इतनी आसानी से अपनी इज्जत नहीं गंवाऊंगी तो उसने पेंदरा बदला। एक रोज़ उसने मुझसे कहा, जुलेखा, मैं तुमसे ब्याह करना चाहता हूँ। मैंने एक लम्हा सोचे समझे बगैर इनकार में जवाब दिया। वो हैरत से मेरा मुंह देखने लगा। उसका ख्याल था कि इतने मशहूर मारूफ और अमीर कबीर शख्स की पेशकश में कभी नहीं ठुकरा सकूंगी। वो सख्त बरहम हुआ और बोला, तूने मेरा दूसरा रूप नहीं देखा। तुझे ऐसी सज़ा दूंगा कि सारी उम्र याद रखेगी। मेरा शोर नज़ीर गुंबत लाल की चप्पलें उठाया करता था। एक दफ़ा उसने मुझे कोई मजाक किया था और मैंने गंपत लाल के सामने उसे थप्पड़ मारे थे। गंपत लाल ने कुछ रोज़ बाद नज़ीर से कहा कि वो मेरी माँ से रिश्ता मांगे। एक रिश्ते वाली नज़ीर के लिए मेरा रिश्ता मांगने हमारे घर आई तो माँ ने उसे सख्त बुरा भला कहा। साहिबजार था कि इस गुंपत लाल की शरारत है। रोज़ आते जाते नज़ीर मुझे तंग करता था और ये सब गुंपत लाल की शह पर हो रहा था। कुछ दिन ठहरकर उन्होंने फिर रिश्ता मांगा। मेरी माँ ने फिर इनकार किया। इससे अगले रोज़ मेरे छोटे भाई को, जो स्कूल के हॉस्टल में रहता है, कुछ लोगों ने अगवा कर लिया। हमने गंपत लाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, लेकिन किसी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उल्टा हमें डराया धमकाया गया कि इतने बड़े आदमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा के हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। गंपत लाल के हाथ बहुत लंबे। इंस्पेक्टर साहब, इसी रात हमें एक रुका मिला जिसमें लिखा गया था कि तुम्हारा भाई वापस हॉस्टल पहुंच गया है, लेकिन अगली दफ़ा जब वो गायब होगा तो अस्पताल के मुर्दा खाने से मिलेगा। इस रात में और मेरी माँ एक दूसरे के गले लगकर खूब रोईं और फिर नज़ीर से मेरी शादी हो गई। लड़की ने आखिरी अल्फाज अदा किए और मुंह फेर कर पेशेमानी के आंसू बहाने लगी। मैं इसके दर्द को महसूस कर रहा था। उसके करब की आंच निहायत तेज थी। जाबिर हाथों ने उसे एक ऐसे शख्स की सर्च पर बिठा दिया था जो किसी तरह उसके लायक नहीं था। इस स्कूल में जैसे मुलाजिम उसके लिए चाय लाते थे, वो ऐसे मुलाजिम के पाँव दबाने पर मजबूर कर दी गई थी। ये बहुत बड़ी जिल्लत थी जो वो सह रही थी। कभी मेरी माँ मुझसे मिलने आती तो नज़ीर उसके साथ भी बड़ी सख्ती से पेश आता है। कुछ रोज़ पहले उसने शीशे का गिलास मारकर मेरी माँ का माथा जख्मी कर दिया था। शादी के बाद पहली बार मैंने उससे एहतजाज किया। वो सख्त आग बगोला हो गया। इस रोज़ गंपत लाल ने मेरी माँ को अपने घर बुलाया और उसे धमकी दी कि अगर तेरी बेटी ने शौहर की इज्जत ना की तो तुम सबका अंजाम बुरा होगा। कहने लगा कि तेरी बेटी तो एक कुल्फ़ी वाले से शादी करने लगी थी। चपरासी कुल्फ़ी वाले से तो अच्छा है। रवानी में जुलेखा खुद ही असल मौजू की तरफ आ गई थी। हाँ, ये विलायत का क्या मामला है? मैंने उससे पूछा। जुलेखा बोली, इंस्पेक्टर साहब, मैं नादान बच्ची नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी भी हूँ, बुरा भला भी समझती हूँ। विलायत से मैंने कभी शादी का नहीं सोचा। हकीकत ये है कि वो गुंपत लाल आचार्य से बेहतर इंसान है। उसने मेरी ज़िंदगी बचाई है इंस्पेक्टर साहब। मैं ये एहसान ताहयात फरामोश नहीं कर सकती। मेरे दिल में उसकी बड़ी इज्जत है और हमेशा रहेगी। मैं पूरी यकीन से कह सकती हूँ इंस्पेक्टर साहब कि इस पर चोरी का जो मुकदमा बना है वो झूठा है। ये सब गुंपत लाल और उसके आदमियों की साजिश है। शायद आपको मालूम ना हो कि सेठ अजीज़ और गुंपत लाल गहरे दोस्त हैं। यह एक अहम नुक्ता था जो मैंने जहन में महफूज कर लिया।
آخر کے 10-15 منٹ میں نے لڑکی کو کریدنے کی بہت کوشش کی کہ وہ ولایت علی کے بارے میں کچھ بتا سکے، لیکن لگتا تھا کہ اسے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ بہرحال وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اس کی ماں اور بھائی کی زندگی بچائی جائے۔ دیکھا جائے تو لڑکی نے مجھ پر اعتماد کر کے ایک بہت بڑا رسک لیا تھا۔ ایک طرح سے اس نے چادر کا پلو جھاڑ کر اپنا سب کچھ مجھے سونپ دیا تھا۔ میں نے پورے خلوص سے اسے یقین دلایا کہ اس پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، اس کی مصیبتوں کا دور گزر چکا ہے، اب جو دن آئے گا وہ پہلے سے اچھا ہوگا۔ نذیرے کو گرفتار کر کے میں نے کانسٹیبل کو لڑکی کی حفاظت پر چھوڑا اور دوسرے ہیڈ کانسٹیبل کو ہدایت کر کے لڑکے کے ہاسپٹل پہنچایا اور نگراں سے اجازت لے کر یہاں اپنے بہن کے پاس اسے لے آئے۔ اگر اسکول کی انتظامیہ کوئی رکاوٹ ڈالے تو ڈائریکٹ صاحب سے رابطہ قائم کرے۔ اس کے بعد میں نے ملزم نذیر کو جیپ میں بٹھایا اور تھانے لے آیا۔ تھانے پہنچا تو بہت سے اہلکاروں بیرونی گیٹ پر ہی میں نے ان کو کھڑے دیکھا۔ چہرے پر پریشانی منڈلا رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ جیپ رکی ہی تھی کہ ایک کانسٹیبل آیا اور بغیر سلیوٹ کے گلوگیر لہجے میں بولا تھا، بلراج صاحب کو گولی لگ گئی ہے، کسی نے انہیں قتل کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں بونکچا رہ گیا۔ کانسٹیبل نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا، لیکن میرا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ پھر حواس بحال کر کے میں نے کانسٹیبل کو جیپ میں بیٹھنے کا حکم دیا اور ملزم کے 2 سپاہیوں کو حوالے کر کے موقع واردات کی طرف چل دیا۔ راستے میں کانسٹیبل نے بتایا کہ بلراج صاحب کی لاش ایک بوری میں بند دریا کے کنارے سے ملی ہے۔ یوں لگتا تھا کہ لاش کو دریا پر بند کر کے وہ لوگ لائے تھے، پھر کسی وجہ سے اسے کنارے کے قریب چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ہم دریا کے کنارے پہنچے۔ لاش وہیں موجود تھی۔ پولیس اہلکار ضروری کارروائی کر رہے تھے۔ ڈی ایس پی صاحب بھی وہیں موجود تھے۔ میں نے لاش دیکھی اور یقین نہیں آیا کہ چند گھنٹے پہلے مجھ سے باتیں کرنے والا شخص ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا ہے۔ کاش میں اس وقت اسے جانے سے روک لیتا۔ وہ کنارے کی ریت پر چت لیٹا تھا۔ گولی اس کے حلق میں لگی تھی اور گردن کے پچھلے حصے تک چلی گئی تھی۔ جسم پر وردی موجود تھی اور اس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ قاتل اور مقتول کے درمیان سخت ہاتھا پائی ہوئی ہے۔ میں اس کی لاش دیکھ رہا تھا اور آنکھوں میں سے آخری ملاقات کا منظر گھوم رہا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس سے پہلے اتنی مصروفیت رہی کہ مجھے سوچنے کا بالکل موقع نہیں ملا۔ بلراج چند گھنٹے پہلے بڑے اعتماد کے ساتھ روانہ ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اس کے ذہن میں کوئی خاص بات ہے جو اسے سیدھی مفرور ملزم کے ٹھکانے تک پہنچا دے گی۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ ملزم کے متعلق جانتا ہو یا پھر اس نے ملزم کو فرار کرایا ہو۔ ذہن تیزی سے واقعات کی کڑی سے کڑی جوڑ رہا تھا۔ ظاہر ہے کیس میرے پاس منتقل ہونے سے بلراج کی سبکی ہوئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ملزم کو لاک اپ کی بجائے علیحدہ کوٹری میں سلایا ہے اور وہاں سے بآسانی اسے نکالا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے ملزم کے غائب ہونے میں میری سخت بدنامی ہوئی تھی کیونکہ میں نے ہی اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا تھا۔ ذہن پکار اٹھا، یقیناً یہی بات ہے، ورنہ خود ملزم تو اس قابل تھا ہی نہیں کہ دیوار توڑ کر فرار ہوتا۔ بلراج نے اسے سازش کے تحت فرار کرایا تھا، لیکن پھر حالات غیر متوقع طور پر دوسرا رخ اختیار کر گئے تھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ ملزم پولیس تشدد سے ہلاک ہو گیا اور پولیس نے اس کے فرار کا ڈرامہ کھیلا ہے۔ ظاہر ہے اس صورت میں مجھ سے زیادہ بلراج قصوروار ٹھہرتا تھا کیونکہ ملزم تشدد اسی نے کیا تھا۔ میں دریا کے کنارے سب سے الگ ریت پر ٹہل رہا تھا اور جیسے گھوڑوں کا میدان بنا ہوا تھا۔ واقعات خود بخود ایک دوسرے سے پیوست ہو رہے تھے۔ جب افسرانِ بالا کا دباؤ بڑھا اور بلراج کو گردن پھنستی ہوئی نظر آئی اور اس نے ملزم کو واپس لانے کا فیصلہ کیا، ممکن تھا کہ اسے ملزم کے ٹھکانے کا علم ہو، بلکہ اس بات کا زیادہ امکان تھا کہ وہ بلراج کے کسی یار کے دوست کی تحویل میں ہو۔ وہ ملزم کو واپس لانے یا برآمد کرنے کے لیے تھانے سے روانہ ہوا اور قتل ہو گیا۔ بظاہر تو یہی نظر آتا تھا کہ جب اس نے ملزم کو واپس لانا چاہا تو اس نے اسے گولی مار دی، لیکن اس مرحلے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اگر میرا یہ مفروضہ درست تھا تو ملزم از خود فرار نہیں ہوا تو پھر اسے بلراج کے سوا اور کون فرار کرا سکتا تھا۔ جہاں تک گنپت لال سیٹھ اور عزیز نذیر وغیرہ کا تعلق تھا، انہیں ولایت کے فرار سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ میں نے ابھی گنپت لال اور سیٹھ عزیز پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ اس وقت مجھے صرف اور صرف ولایت علی کی بازیابی سے کام تھا۔ میں نے سیٹھ عزیز کی طرح گنپت لال کے مکان پر بھی سفید کپڑوں میں پولیس اہلکار کا ایک آدمی تعینات کر دیا تھا۔ جیسا کہ زلیخا کے بیان سے صاف ظاہر ہو چکا تھا کہ گنپت لال بھی ولایت کو گرفتار کروانے میں شریک تھا، اس لیے ممکن تھا کہ فرار کے بعد ملزم ان دونوں کو نقصان پہنچانے کے لیے پہنچتا اور پکڑا جاتا۔
ڈی ایس پی سمیت تھانے کا عملہ ڈیوٹی پر تھا. جوں رات بیت رہی تھی ہماری بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا. تفتیشی پارٹیاں سرگرمی سے کام لے رہی تھیں. پولیس انسپکٹر کے قتل نے اس معاملے کو اور بھی سنگین بنا دیا تھا. ہمارے پاس صبح 10:30 بجے تک کا وقت تھا. پولیس کے مخبروں کی یہ اطلاع بالکل درست ثابت ہوئی تھی کہ علاقے میں صورتحال کشیدہ ہے. ایس پی صاحب کی اطلاع کے مطابق کل 10:30 بجے احتجاج کے لیے ایک بڑا جلوس نکالا جانے والا تھا. اندیشہ تھا کہ بپرے ہوئے لوگ تشدد پر اتر آئیں گے. اگر جلوس کی روانگی سے پہلے ملزم برآمد ہو جاتا تو اس خطرے کو روکا جا سکتا تھا. گھڑی کی ٹک ٹک سارے دلوں کی دھڑکن میں اضافہ کر رہی تھی. اس وقت تقریباً 2:30 بجے تھے جب ڈی ایس پی صاحب نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا. ان کے پاس ایک اہم اطلاع پہنچی تھی. میں اس وقت نذیرے سے پوچھ گچھ کر رہا تھا. بے حد مار کھانے کے بعد اس نے بتایا تھا کہ اس کے کہنے پر گنپت لال اچاریہ نے ولایت کو چوری کے جھوٹے کیس میں پھنسایا تھا، لیکن اس کے فرار کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتا تھا. میں اس سے چیختا چلاتا چھوڑ کر ڈی ایس پی صاحب کے کمرے میں پہنچا. وہاں 2 پولیس اہلکار موجود تھے جسے میں نے سیٹھ عزیز کے کوٹے پر لگایا تھا. وہ سادہ کپڑوں میں تھے. ڈی ایس پی کے کہنے پر اس نے میرے سامنے اپنی رپورٹ دہرائی. اس رپورٹ سے پتہ چلا کہ گلی ساپیر کو کوئی 3:45 بجے انسپکٹر بلراج سیٹھ عزیز کے گھر گیا تھا. پھر چند منٹ بعد وہ دونوں ایک کار میں بیٹھ کر کہیں چلے گئے تھے. اس کے ٹھیک 1.5 گھنٹے بعد بلراج کی لاش ملی. پولیس اہلکار اپنی رپورٹ کی اہمیت سے واقف نہیں تھا. اس نے سمجھا انسپکٹر صاحب معمول کی تفتیش پر آئے، اس لیے اس نے اتنی دیر سے اطلاع دی تھی. اس رپورٹ میں یہ نقطہ بہت اہم تھا کہ بلراج 3:45 بجے سیٹھ عزیز کے ہاں پہنچا تھا. اس کا مطلب تھا تھانے سے روانہ ہو کر وہ سیدھا سیٹھ عزیز کے پاس گیا. اگر میرا اندازہ درست تھا کہ انسپکٹر بلراج ملزم کے فرار کا ذمہ دار ہے تو پھر سیٹھ عزیز کو بھی اس میں ملوث سمجھا جا سکتا تھا. ڈی ایس پی سے مشورے کے بعد میں نے اسی وقت روانہ ہوا اور جب صبح کی اذانیں ہو رہی تھیں ہم سیٹھ عزیز کو گرفتار کر کے تھانے میں داخل ہوئے. سیٹھ نے اپنی گرفتاری پر بہت شور مچایا اور مسلسل سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا. ہم نے سیٹھ کے کوٹھی کی اچھی طرح تلاشی لی لیکن ملزم وہاں نہیں تھا. سیٹھ کے تھانے پہنچتے ہی وقفے سے ٹیلی فون بجنے لگے. آدھے گھنٹے کے اندر کوئی 10 سفارشیں آئیں جن میں گنپت لال کی سفارشیں بھی تھیں. پھر تھانے میں کاروں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا. علاقے کے 3-4 نہایت بااثر افراد نے سیٹھ کی ضمانت دینی چاہی لیکن ایس پی صاحب خود تھانے پہنچ چکے تھے. انہوں نے اس دباؤ کو خاطر میں لائے بغیر ہمیں تفتیش کا حکم دیا. ڈی ایس پی صاحب خود سیٹھ عزیز سے پوچھ گچھ کر رہے تھے. صبح 8:30 بجے تک اس نے جو کچھ بتایا. اب ہمارے پاس صرف 2 گھنٹے بچے تھے. میں تھانے کے برآمدے میں ٹہل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ سیٹھ عزیز کو ولایت علی کے فرار سے کیا فائدہ ہوا تھا کہ اچانک ذہن میں ایک ایسی بات آئی کہ میں اچھل پڑا. تقریباً بھاگتا ہوا میں ایس پی صاحب کے پاس پہنچا. بغیر کسی تہمت کے میں نے پوچھا، سر یہ جلوس جو نکل رہا ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ایس پی صاحب مجھے چند لمحے گھورتے رہے پھر بولے، بھائی کئی لوگ ہیں لیکن کیا نام ہے اس کا؟ گنپت اچاریہ. اسے کچھ زیادہ ہی تکلیف ہو رہی ہے. ایک لمحے میں میرا دماغ جیسے روشنی سے بھر گیا. سب کچھ صاف صاف نظر آنے لگا تھا. میں بغیر کچھ کہے واپس مڑا اور چند سپاہیوں کو لے کر عطا صاحب کی جیپ کی طرف بڑھا. ٹھیک 1.5 گھنٹے بعد جب میں تھانے جانے والی سڑک کی طرف مڑا، ٹریفک پولیس والوں نے بتایا کہ یہ راستہ بند ہے. ایک جلوس تھانے کی طرف گیا ہے. میں نے گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی. 11 بجنے والے تھے. ملازم ولایت علی سپاہیوں کے درمیان پچھلی نصف پر بیٹھا تھا. میں نے جیپ کو ایک دوسری سڑک پر ڈالا اور لمبا چکر کاٹ کر تھانے پہنچ گیا. اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک ہجوم جس کے شرکاء کی تعداد کم از کم 4000 سے وہ تھانے کے قریب پہنچ چکا ہے. پولیس والوں نے ہجوم کو تقریباً 50,000 گز دور روک رکھا تھا. مجھے کبھی اس قسم کی صورتحال سے واسطہ نہیں پڑا تھا، نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ ہجوم سے کس طرح بات کی جاتی ہے، بپرے ہوئے لوگوں کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے. لیکن نیک نیتی اور سچائی کا جذبہ جو تھا وہ مجھے سیدھا جلوس کے روبرو لے گیا. جیپ کے بریک چرچرائے. میں لاٹھی برادر پولیس والوں کی دیوار میں راستہ بنا کر آگے بڑھا. حسب توقع ہجوم میں سب سے آگے مجھے گنپت لال نظر آیا. اس کے گرد بپرے ہوئے جوانوں نے گھیرا ڈال رکھا تھا. وہ سب نعرے لگا رہے تھے. میں نے ڈی ایس پی صاحب سے میگا فون طلب کیا. ان دنوں یہ نیا آلہ آیا تھا. میں نے گنپت لال کا نام پکارا تو ہجوم کی نعرہ زنی جیسے تھم گئی. میں نے کہا، گنپت لال کیا مطالبہ ہے تمہارا؟ کیا چاہتے ہو؟ گنپت لال نے مجھے گھورا پھر پھڑک کر 2 قدم آگے آیا. آگ لگانا چاہتے ہیں ہم اس ظلم کے گھڑ کو جہاں پر بے گناہ جنتا پر ظلم کیا جاتا ہے. اگر ہمارا مطالبہ مان سکتے ہو تو بے گناہ ولایت علی ہمیں دے دو جسے تم نے اپنے تشدد کی بھیٹ چڑھایا، خون کیا ہے جس کا تم لوگوں نے. گنپت لال یہاں جذباتی ہو رہا تھا. لوگ ایک بار پھر فلک شفاف نعرے لگانے لگے. ٹھہرو، میں نے چلا کر کہا.
گنپت لال تمہارا مطالبہ ہم پورا کرتے ہیں۔ میں نے سب انسپکٹر کو اشارہ کیا اور وہ ولایت علی کو تھانے ہجوم کے سامنے لیے آ کھڑا ہوا۔ میں نے دیکھا گنپت لال کا چہرہ سیاہ رات کی طرح تاریک ہو گیا ہے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ولایت کو دیکھ رہا تھا۔ ہجوم میں ولایت کے کچھ رشتہ دار بھی موجود تھے۔ دو آدمی دوڑ کر آگے آئے اور ولایت کو گلے سے لگا لیا۔ میں نے بلند آواز سے پوچھا، بتاؤ ولایت علی، تم کس کی قید میں تھے؟ ولایت علی کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے کمزور سی آواز میں گنپت لال کا نام لیا۔ مجمع میں سرگوشیاں ابھری۔ میں گنپت لال کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک وہ لڑکھڑایا، پھر چند قدم آگے بڑھ چلا اور اوندھے منہ لوگوں پر جا گرا۔ اسے دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ پولیس والے تیزی سے اس کی طرف لپکے۔ لوگوں کے ہجوم میں راستہ بنا کر اسے بمشکل پولیس کی گاڑی تک پہنچایا گیا۔ جس وقت گنپت لال اسپتال روانہ ہو رہا تھا، لوگ اسی طرح ولایت علی کو دیکھنے کے لیے امڑ رہے تھے جیسے وہ مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہوا ہو۔ میرا اندازہ درست تھا کہ لوگ باشی بلراج نے ہی گنپت لال اور سیٹھ عزیز کے ساتھ مل کر ولایت کو حوالات سے نکلوایا تھا۔ بلراج کے ساتھ دونوں بڑے مجرموں کے گہرے تعلقات تھے۔ اس طرح ان لوگوں نے ایک تیر سے دو شکار کیا تھے۔ بلراج نے مجھ سے بدلہ لینا چاہتا اور گنپت لال کو وہ شخص مل گیا تھا جسے وہ قتل کرنا چاہتا تھا۔ اسے قتل کر کے چپراسی نذیر کی دیرینہ خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ لیکن پھر حالات یوں ہوئے کہ لوگ مقامی پولیس سے بدظن ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں تھانے کے سامنے احتجاج کیا۔ یہی وہ موقع تھا جب گنپت لال نے ایک تیر سے تیسرے شکار کی ٹھانی۔ مقامی انتظامیہ کو بدنام کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہتا تھا۔ اس نے لوگوں کو بھڑکایا کہ ولایت علی پولیس تشدد سے مر گیا ہے۔ لیکن اس مقام پر آ کر انسپکٹر بلراج اور گنپت لال میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ انسپکٹر بلراج کی نوکری خطرے میں تھی اور گنپت لال اپنی سیاست چمکا رہا تھا۔ وہ سیٹھ عزیز کو لے کر گنپت لال کے گھر گیا اور اسے حوالاتی واپس کرنے کو کہا۔ اس مسئلے میں دونوں میں تلخ کلامی ہوئی جو بعد میں ہاتھا پائی کا رنگ اختیار کر گئی۔ ہاتھا پائی میں انسپکٹر بلراج نے پستول نکالا جس کی گولی اسی کو لگ گئی۔ جب مجھے ایس پی صاحب سے معلوم ہوا کہ اس جلوس کے پیچھے گنپت لال کا ہاتھ ہے تو میں فوراً سمجھ گیا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ میں نے گنپت لال کے گھر پر چھاپا مارا اور ولایت علی کو ایک تاریک کمرے سے برآمد کر لیا۔ بعد میں ولایت علی کا کیا ہوا، زلیخا کا کیا بنا، اس بارے میں آپ یقیناً جاننا چاہیں گے۔ ملازم نذیر عرف نجا بڑے مجرموں کا ساتھی ثابت ہوا۔ اس پر گبن کا بھی ایک مقدمہ بنا۔ میں نے اس کا چالان تیار کرنے میں کوئی رعایت نہیں برتی۔ مختلف دفعات کے تحت اسے 7 سال کی سزا ہوئی۔ دونوں بڑے مجرموں یعنی سیٹھ عزیز اور گنپت لال کو سیکشن کورٹ سے موت کی سزا ہوئی جو بعد ازاں ہائی کورٹ نے عمر قید میں تبدیل کر دی۔ زلیخا نے کیس لڑ کر اپنے خاوند سے طلاق لے کر بلکہ نجات حاصل کر لی۔ اس کے بعد مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چلا۔ ایک دن مقامی اسپتال سے اطلاع آئی کہ ایک خودکشی کا کیس آیا۔ خودکشی کرنے والی عورت تھی، اس کا نام زلیخا تھا۔ میرا ماتھا ٹنکا۔ بعد میں بیان لینے کے لیے اسپتال پہنچا۔ بیڈ پر لیٹی ہوئی عورت کو میں فوراً پہچان گیا۔ وہ زلیخا ہی تھی۔ اس کے قریب کھڑا نوجوان ولایت تھا۔ وہ صاف ستھرے کپڑوں میں ملوث تھا اور خوشی جیسے اس کے چہرے پر پھوٹی پڑ رہی تھی۔ مجھے اس افسوسناک واقعے پر نوجوان کی خوشی پر حیرت ہوئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور ایک جانب لے گیا۔ اس نے انتہائی جوش و خروش سے مجھے بتایا کہ زلیخا بچ گئی ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنے پر بھی تیار ہو گئی ہے۔ بغیر میرے پوچھے وہ بے تکان بولتا چلا گیا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ 2-2.5 سالوں میں اس نے حیرت انگیز ترقی کی ہے اور آج کل ایک برف کے کارخانے میں حصے دار ہے۔ وہ زلیخا سے محبت کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ کہتی تھی کہ میں اب کبھی شادی نہیں کروں گی۔ اس طویل کشمکش کا انجام زلیخا کے اقدام خودکشی کی صورت میں ہوا تھا، لیکن وہ بچ گئی تھی اور چند منٹ پہلے اس کہانی کا انجام یہ ہوا تھا کہ اس نے ولایت کی بات مان لی تھی۔ میں نے بستر کی طرف دیکھا۔ اس وقت زلیخا کی نیمفا آنکھیں ولایت کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اس کے زرد چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے خوش و خرم جوڑے کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور کیس درج کیے بغیر واپس چلا آیا۔